السلام علیکم۔ انسان میں عقلیت کے مراحل، جب سے انسان اس دنیا میں اس زمین پر خلیفہ اور حکمران بن کر آیا ہے، اس نے زمینی اشیاء کو فتح کرنا شروع کیا۔ جمادات، نباتات، حیوانات، جانوروں کو فتح کرنے کے بعد پھر انسانوں کے آپس میں فتوحات کا سلسلہ، اور یہ اپنی عقلیت کی بنیاد پر ہی سارے کام کیے انسان نے۔ اور انسان کا ایک دور آیا، پھر اس کو اپنی اس عقلیت کو اتنا ذخیرہ کرنا چاہتا، وہ دور جس کے پاس جتنا زیادہ ذخیرہ ہوتا تھا عقلیت کا، عقل کا، معلومات کا، اسے جتنا اس کا حافظہ بہتر ہوتا تھا، حافظے کا دور تھا، اسے حساب سے اچھا شخص سمجھا جاتا۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آیا حافظے سے، پھر انسان نے اپنے اس حافظے کو اور اس معلومات کو اور عقلیت کو کتابی شکل دی۔ جب یہ کتابوں کا دور آیا، انسان نے اپنی تمام عقلیت اور عقلی علوم، وجدانی علوم و فنون، نفسیاتی علوم کتابوں میں منتقل کر دیا۔ جب اس مرحلے میں انسان پہنچا تو پھر اس نے یہ سوچا کہ اب میں ایسی چیزیں بناؤں، کتاب میں تو جو میں چیزیں لکھ دیں وہ وہی ہے، یعنی وہ کتاب خود کوئی رد عمل نہیں کرتی، جو انسان نے اس میں لکھ دیا، بیان کر دیا، وہی ہے۔ تو اس سے اگلا مرحلہ انسان نے کہا کہ ایسی چیزیں میں ایجاد کروں یا بناؤں جو ہماری عقلیت یعنی ذہانت والا کام کرے۔ عقلیت سے اگلا مرحلہ ذہانت والا کام کرے۔ تو انسان نے ذہانت کا پہلا جو مرحلہ تھا، اس میں انسان نے کیلکولیٹر کو ایجاد کیا، یعنی جو انسانی ذہن کام کر سکتا تھا، میتھ والا، جمع، منفی، تقسیم، ضرب، جیومیٹری کے، وہ آہستہ آہستہ کام شروع کر، وہ ایک اب پھر سائنٹیفک کیلکولیٹر کا دور آیا۔ انسان نے جب ایک یہ مرحلہ اپنی ذہانت کا یہ مرحلہ طے کر لیا، پھر اب اس سے اگلا مرحلہ انسان نے کہا جو اپنے آپ کا میتھ کا، جو اپنے ایک ذہانت کا ایک پہلو، وہ تو ہم نے تسخیر کر لی، انسانوں میں ایسی مشینیں ایجاد کر لی جو ہماری ذہانت کو ہیلپ کر سکے، جو ہماری ذہانت کام کرتی ہے وہ مشینیں کام کریں۔ پھر کمپیوٹر کا دور آیا۔ اس میں انسان نے یہ کیا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ جو ان کے دوسرے علوم بھی ہیں میتھ کے علاوہ، وہ تمام علوم بھی کیلکولیٹر کی طرح یہ بھی ہماری ذہانت میں والا کام کریں۔ یہ کام یعنی وہ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر، اس کے بعد موبائل، نیٹ، یہ ساری چیزیں، یہ مرحلہ ہے۔ اب انسان اس مرحلے کا بھی آغاز کیا ہے کہ انسانی ذہن میں جو سوال آتا ہے اس کا جواب، اس کی جو ذہانت، مشینی ذہانت ہے، وہ اس کا جواب دیں۔ اب اس چیز کا آغاز ہو گیا ہے۔ جب یہ کام اپنے مرحلے کو انجام کو پہنچ مکمل ہو گیا، جیسے میتھ والا کام کیلکولیٹر کرتا تھا، پھر وہ انسانی ذہن والے جو دوسرے سماجی علوم، سائنسی علوم، مذہبی علوم، وہ پھر وہ انسانی جو آرٹیفیشل ذہانت ہے، مصنوعی ذہانت، وہ کام کرے گی۔ پھر انسان کے پاس وہ مرحلہ رہ جائے، آخری مرحلہ شعور کا مرحلہ، یعنی انسان کے باقی سارے کام، پہلے جسمانی کام کے لیے انسان نے مشینیں بنائی، پھر جو ذہنی کام والا کام تھی وہ مشینیں، کیلکولیٹر، میتھ، آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت بنائی۔ اب وہ انسان کا اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ شعور کا جو مرحلہ ہے، وہ اس کے لیے بھی انسان پھر ایسی مشینیں ایسے ایجاد کرے گا کہ جو شعور کا کام کریں، یعنی وہ ایسی مشینیں جو شعور کا کام کریں گی، آرٹیفیشل شعور کا کام،
وہ مرحلہ پھر ہوگا انسانی عقل ذہن کے اپنے عروج کا دور ہوگا۔ اس کے بعد پھر انسان کیا سوچے گا، کن علوم کی طرف، شاید وہ جسے کہتے ہیں نفسانی علوم یا روحانی علوم یا قلبی علوم کی جو بھی اس کا نام دے لیا ہے، پھر وہ انسان اس کی طرف توجہ کرے، پھر ان چیزوں کو مشینوں میں ڈالنے کا کام کرے گا۔ تو یہ تو انسان کی جو فتوحات ہیں، جو خلافت کا خلیفۃ الارض کا جو مرحلہ ہے، یہ اپنے مراحل سے طے کرتا کرتا پھر وہ یہ وہی کام کرے گا جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا۔ انسان کے پھر سارے کام، وہ جسمانی کام، ذہنی کام، شعوری کام، وہ ساری مشینیں کریں گی۔ پھر انسان کے پاس صرف ایک کام ہی رہ جائے گا، وہی اپنے رب کو راضی کرنا۔ جن اور انسان کو خدا نے فرمایا صرف اپنی عبادت کے لیے، باقی سارے کام انسان کے یہ مشینیں کریں گی، صرف انسان ہی اپنا وہ کام جو اصلی اس کا مقصد ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کہ عبادت کرنا، وہ ہے۔ واللہ عالم۔